فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر سستیاں کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ عام اس طرح سمجھیں کہ وہ اللہ کے اس حکم کو، یعنی دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے اذان کی آواز ہم سب سنتے ہیں، جو پہنچتے ہیں مسجد میں، جو نہیں پہنچتے، جو جس حالت میں بھی ہیں، سب کے کانوں میں اللہ کے گھر سے آنے والی اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن اسے سیریسلی نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو سیریسلی نہیں لیتے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں تو وہ پڑے ہوئے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر سے آواز یہ بندے تو کامیابی چاہتا ہے، حی علی الفلاح، اس طرف لوٹ، کامیابی تیری اس طرف ہے، نماز کی طرف آ جا۔ حی علی الصلاح، نماز کی طرف لوٹ، کامیابی تیری نماز میں ہے۔ کائنات کے کسی بھی معاملے میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں نا، دنیا میں صرف نہیں، محض دنیا کے ہر معاملے میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں کامیابی چاہتے ہیں تو فرمایا حی علی الفلاح۔ ہر ایک معاملے میں کامیابی تمہاری یہ ہے کہ تم جب بھی تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، فی الفور سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ہر انسان کی یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، یہی کوشش ہے، ہر وقت یہی جد و جہد ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر بندہ۔ لیکن جس طرف کامیابی ہے، ان راستوں کو چھوڑ کر انسان اور راستوں پر چل پڑا، کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو سمجھا رہا ہے کہ تیری کامیابی کس طرف ہے، اصل کامیابی اس طرف ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، انسان برباد ہے، انسان خسارے میں ہے۔ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتا ہے، وہ سیریسلی نہیں لیتا، اللہ کے احکام کو بس وہ درگزر کر دیتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل، بعض مفسرین فرماتے ہیں ویل ایک جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اور ایسی سخت ترین، یعنی جہنم کے نیچے سے نیچے طبقے میں ایک ایسی وادی ہے جس کے اندر بے نمازیوں کو پھینکا جائے گا، اور یہ ایک ایسی وادی ہے کہ دن میں کئی مرتبہ پوری جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، اور بے نمازیوں کو اس وادی کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت میرے اور آپ کے گھر کے اندر کتنی لوگ ویل کے مستحق ہیں۔ اس جہنم، ویل جس کا نام ہے وادی، اس وادی کے کتنے لوگ مستحق ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان سے پیار ہے، اگر میرے وہ بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، گھر والے جو بھی فرد ہیں، ان سے اگر پیار ہے تو ہم کیوں نہ ان کو جہنم کی ویل وادی سے بچائیں، کیوں نہ انہیں ہم اتنی بڑے نقصان سے بچائیں، کیوں نہ ہم انہیں کامیابی کے راستوں پر گامزن کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو فرعون، ابو جہل، شداد اور نمرود کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ کائنات کے غلیظ ترین، بدترین اور انتہائی گندے قسم کے کافر ہیں، جن پر قرآن کی نص واضح ہے، جن کے لیے خاص جہنم کو تیار کیا گیا ہے، یہ وہ کافر ہیں کائنات کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا بے نماز جو ہوگا نا، اس کو بھی انہی لوگوں کی، نمرود، فرعون، شداد جیسی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے گھرانے میں سے کوئی آدمی، ہم ایک صف میں کھڑے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پیچھے علماء، شہداء اور صالحین، نیک لوگوں کے بعد ہم بھی مومنوں کی صف میں اگر کھڑے ہیں، تو دوسری طرف دیکھیں ہمارے گھرانے میں سے کوئی بندہ فرعون، شداد، حمان کی صف میں کھڑا ہے تو کیا بنے گا؟ تو کیوں نہ ہم ان کو بچائیں۔ اور اس وقت کتنا بندے کو حسرت ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، ایک طرف جنتیوں کی صف، پہلی صف ابو بکر، عمر، انبیاء کے بعد، اور ادھر سے پہلی صف جہنم کے بدترین لوگوں کی صف میں ہمیں کھڑا کر دیا تو کیا بنے گا؟
اور پھر یہ نہیں کہ وہاں بس وہ کچھ عرصہ ہے پھر موت آ جانی، نہیں، بلکہ جہنم کے اندر جہنمی آواز دیں گے، پروردگار ہمیں موت ہی دے دی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، آج تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی گئی ہے، موت تمہارے قریب تک نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد موت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم کیوں اس قدر غافل ہیں، کیوں سست ہیں، کیوں اللہ کے احکام سے دور ہیں؟ چاہتے ہیں کامیابی، موت بھی آرام کی چاہتے ہیں، برزخ قبر بھی ہم نور سے بھری چاہتے ہیں، اس میں ایک جنت کے باغیچے چاہتے ہیں، حشر میں بھی ایک لمحہ گزرنا ہم چاہتے ہیں، اور جنت بھی اعلیٰ چاہتے ہیں۔ نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ اللہ اور اس کا رسول ہے، نہ حسن اخلاق ہے، ایسی طبیعت میں چیزیں راسخ ہوئی جو اسلام کے بالکل برعکس ہیں۔ چاہتے کیا ہیں؟ جنت میں اعلیٰ مقام۔ نہ میرے بھائی، تھوڑا سا ہم اس طرف متوجہ ہوں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ بس ہماری ذمہ داری ہے یا ممبر پہ بیٹھ کے چند ایک لوگوں کو سمجھا دیا، آپ لوگوں نے سن لیا رسمی طور پہ، اپنا ذمہ داری تھی مولوی صاحب کی درس دینا، آپ لوگوں کی مجبوری تھی، نہ بیٹھتے بھی، صرف امام اور مقتدی نہیں، دوستانہ ماحول بھی ہے، پھر حضرت کہیں گے یار آپ درس پہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں، شرعی حق ہے، کوشش کریں جو سنا اس کو راسخ کریں، آگے بچوں کو بتائیں۔ دیکھیں گھر میں کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا، میں گھر کا بڑا فرد ہوں، کیوں نہیں پڑھ رہا وہ نماز؟ کون پوچھے گا؟ پروردگار تو پیار سے سمجھا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ اگر یہی طریقہ رہا، یہی انداز رہا، پھر صرف میری اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کیوں بے نماز تھی، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیری اولاد کیوں بے نماز تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، تم ایمان والوں کو اجر، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے اندر انسان اور پتھر بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ میں نے بچانا ہے اپنی فیملی کو، آپ نے بچانا ہے اپنی فیملی کو۔ محض یہ نہیں کہ میں نماز پڑھتا رہا، میرے جوان بیٹے ہیں، میرے گھر کے کئی افراد بے نماز ابھی گیا سوئے ہوئے، کیوں؟ اس معاملے میں سختی کریں۔ کتنا عجیب انسان ہے وہ کہ اذان ہوئی سنتا رہا سویا رہا، صبح 8 9 10 بجے اٹھا، تیار ہوا، کھانا کھایا، چلا گیا اپنے کام کاج میں، جو بھی کام تھا اس میں ملاوٹ ہے، کرپشن ہے، آفس میں گیا تو وہاں پہ کئی کے کئی معاملات ہیں، جب بھی اذان آتی رہی کوئی نماز کا پتہ نہیں، کوئی قرآن کا پتہ نہیں ہے، بڑا آفیسر ہے تو اپنے نیچے والے طبقے پہ خدا بنا بیٹھا ہے، کرخت لے جائے، عجیب لے جائے، گھر واپس لوٹتا ہے، کوئی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت نہیں ہے، کوئی دین اسلام نہیں ہے۔ ایسے انسان مر جانے کے بعد پیچھے کیا اس کی تعریف کرے؟ کس قدر بہترین ہے وہ انسان کہ جو ہی اللہ کے گھر سے صدا آئی، فی الفور بستر کو چھوڑا، وضو کیا، پاک صاف ہوا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدریز ہوا، درس سنا، قرآن کی مختصر تلاوت کی، گھر پہنچا، تمام کو نماز کے اہتمام کا کہا، سب بچوں نے نماز پڑھی، گھر والے میں کوئی فرد بھی بے نماز نہ رہا، قرآن کی تلاوت ہوئی، پھر وہ تیار ہوا بہترین انداز میں اپنے ڈپٹی کی طرف چلا گیا، وہ چاہے مزدور ہے، بڑا افسر ہے، جو بھی ہے، تو جاتے ہوئے راستے میں جو بھی ہے محبت بھرے مسکراتے انداز میں سلام کیا، آفس میں پہنچا، آفس میں جو بھی عملہ نیچے تھا سب کو سلام کیا، اگر وہ کمپنی کا مالک ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، بڑا آدمی ہے، اپنے سٹاف سے پوچھے بھئی یہاں کیسی زندگی گزر رہی ہے، کوئی پریشان ہے، کسی گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، ان سے پوچھے محبت بھرے مسکراتے انداز میں، ٹھیک ہے نا؟ واپس جب گھر لوٹے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں چومے، ان کی پریشانیاں پوچھے۔ زندگی ایک انسان ہو کے نہیں، پوری انسانیت بن کے جو جی رہا ہے، بتائیں وہ کتنا خوبصورت انسان ہے۔ کاش کہ ہماری زندگی میں تھوڑی، ہر ایک بندے کو ہم دیکھتے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، کس لیول کا آدمی ہے، میرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے مطابق میں ان کے ساتھ جیتا۔ تو یہ اسلام ٹوٹل اصول بتا رہا ہے۔ میں گھر گیا، سب سے پہلے خاتون ملی، ضعیف العمر، وہ میری ماں تھی۔ اسلام کہتا ہے اس ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، تو ان کے قدم چوم۔ تیرا باپ ملا، وہ عظیم شخصیت ہے، باپ کی محبت، باپ کا ادب، باپ کی فرما برداری ایک ایسا عمل ہے کہ جنت کا بہترین دروازہ اس بندے کے لیے کھولا جائے گا جو باپ کا فرما بردار تھا۔ آپ کو ایک بچی ملی، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ باپ ہیں، روحانی باپ، آپ اس کے باپ ہیں، اس کے ساتھ کیا طریقہ، کیا انداز، کیا لہجہ ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی سامنے آئی، اس کے ساتھ کس قدر میٹھے انداز سے بولنا چاہیے مسکراتے ہوئے۔ آپ کو یہ سارا علم ہو، اسلام کیا کہتا ہے، سامنے والا کون آدمی ہے۔ آپ آئے صبح صبح نماز پڑھی، خطیب صاحب، عالم دین ہے، جو بھی
مسکراتے ہوئے محبت بھرے انداز میں ملے۔ آپ اگر امام ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے مقتدی ایک روحانی اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں، میری کیا ذمہ داری ہے، ان کی کیا تربیت کرنی ہے، کیا اسلام بتانا ہے، کس انداز میں سمجھانا ہے، یا کہ فرقہ واریت کے حوالے سے امت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کرنے امت کو۔ اسلام نے زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ کھول کے بیان کر دیا۔ کاش کہ ہم کچھ زندگی کے اصول اسلام سے لے لیتے، پتہ ہی نہیں ہے، مست ہو گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی زندگی میں انقلاب لیں، سنجیدگی لیں، خوبصورتی لیں، بہتری لیں، کامیابی کے راستے ڈھونڈیں کہ کس طرف کامیابی ہے۔ اگر یہی انداز بس بے نمازی، بے حیائی، بے شرمی، بے حسی، کیا زندگی ہے؟ چند ایک عرصے بعد مر کے مٹی میں چلے جائیں گے۔ پھر آگے کے معاملات جو ہیں نا، آج کل کسی کو آ جائے نا بے نماز کے لیے، کہتے ہیں یار چھوڑ دو، انہوں نے اپنا آپ جواب دینا ہے، سخت آدمی ہے، بدتمیز ہے، آگے سے بولنے لگ جاتا ہے۔ بھئی اس نے اپنا جواب دینا ہے، میں نے بھی تو دینا ہے نا اپنا جواب۔ مجھ سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ تیرا فلاں قریبی فلاں نماز نہیں پڑھتا تھا، کتنی بار اس سے تو نے سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ یہ جواب تو میں نے دینا ہے نا۔ ہم نے ایک دوسرے کا جواب، یہ نہیں کہ ہر کسی نے اپنا جواب، وہ ایک الگ چیز ہے۔ زندگی میں کوئی حقوق العباد بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار چھوڑو، ہر کسی نے اپنا آپ جواب دینا ہے، غلط بات ہے یہ بالکل۔ ہم نے ایک دوسرے کا جواب بھی دینا ہے۔ کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو امام تھا، تجھے منبر رسول عطا کیا تھا، مقتدیوں کی کیا تربیت تھی؟ کیا فرقہ واریت پھیلاتا تھا، ان میں نفرت پھیلاتا تھا، یا محبت دیتا تھا؟ تیرے کہنے پر، تیری کوشش سے کتنے لوگ متوجہ ہوئے عبادت کی طرف؟ یا کہ تیرے سخت لہجے، سخت انداز اور عجیب اسلام جو بتاتا، اس کی وجہ سے لوگ متنفر تھے؟ آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا امام تھا، خطیب تھا، کیا رویہ تھا، دل میں کیا محبت تھی، کیا ان کے ساتھ سلوک تھا؟ ہر کسی نے اپنا جواب نہیں دینا، ہم نے ایک دوسرے کے معاملات کے متعلق بھی جواب دینا ہے۔ قریبی ہمسایہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، بیمار رہا، کچھ نہ تھا، میں بڑا عیش عشرت، گاڑیاں تھیں، میں نے کبھی توجہ نہ کی، نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا پوچھا جائے گا میرے بھائی؟ یہ بالکل غلط جملہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا آپ جواب دینا ہے، نہیں، ہم نے ایک دوسرے کے معاملات کے متعلق بھی جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا جو بنیادی چیز میری ذات ہے، اسے ٹھیک کرنے کے بعد جو مجھ سے پوچھا جائے گا وہ میری فیملی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تیری فیملی کس طرح کی تھی، تو ایک حکمران تھا، تو ایک حاکم تھا، تو اپنا آرڈر جاری کر سکتا تھا، تو ہر انداز سے ان کی بہتر تربیت کر کے ان کو 5 وقت کا نمازی بنا سکتا تھا، تو نے کیا کیا؟ پھر نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو پھر ہم سے بڑے عجیب لہجے سے پوچھا جائے گا، آج وقت ہے اپنی ذات کو بہتر کریں، اپنی فیملی کو بہتر کریں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، کون کس حالت میں، کون بے نمازی ہے، کون غریب ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون مریض ہے، کون کس درد میں مبتلا ہے۔ میرا قریبی بے نماز ہے، یہ کیوں ہے؟ میں کیوں نہیں کہتا اسے؟ محض یہ مولویوں کی ذمہ داری تو نہیں، صرف پوری امت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر ایک کو نماز کا کہیں، اچھے کام کا حکم دیں، برائی سے روکنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔